السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج پڑھتے ہیں شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا طریقہ۔ یاد رکھو کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا مضبوط تعلق ہے کہ ساری عمر اسی بندھن میں رہ کر زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر میاں بیوی میں پورا اتحاد اور ملاپ رہا تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور اگر خدا نہ کرے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور جھگڑے تکرار کی نوبت آ گئی تو اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں کہ میاں بیوی دونوں کی زندگی جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے اور دونوں عمر بھر گٹھن اور جلن کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ اگر دونوں میں آپس میں محبت ہے، مل جل کے رہتے ہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور اگر دونوں کے اندر کوئی بات کی اختلاف پیدا ہو جاتی ہے اور جھگڑے تکرار کی اگر نوبت آ جائے تو دونوں کی زندگی پھر جہنم بن جاتی ہے، یعنی سب سے بڑی پھر مصیبت بن جاتی ہے، اور دونوں پھر گٹھن اور جلن کی آگ میں پھر جلتے رہتے ہیں۔ اس زمانے میں میاں بیوی کے جھگڑوں کا فساد اس قدر زیادہ پھیل گیا ہے کہ ہزاروں مرد اور ہزاروں عورتیں اس بلا میں گرفتار ہیں، اور مسلمانوں کے ہزاروں گھر اس اختلاف کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اس دور میں تو میاں بیوی کا جھگڑا فساد اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہر گھر میں ایسی باتیں ہو رہی ہے، اور سب لوگ اکثر لوگ جو اس میں گرفتار ہیں۔ کتنے گھر تباہ ہو گئے، بہت معاملات آتے رہتے ہیں، اور میاں بیوی دونوں اپنی زندگی سے بیزار ہو کر دن رات موت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اتنی زیادہ بیزار آ جاتے ہیں دونوں اپنی زندگی سے کہ آخر میں ان کو موت کی دعا بھی کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس مقام پر چند ایسی نصیحتیں لکھ دیں کہ اگر مرد و عورت ان پر عمل کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑوں سے مسلم معاشرہ پاک ہو جائے گا اور مسلمان کا گھر امن و سکون اور آرام و راحت کی جنت بن جائے گا۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں اس زمانے میں اتنے جھگڑا فساد پیدا ہو جا رہا ہے، اس وجہ سے کچھ ایسی بات کیوں نہ لکھ دی جائے کہ جس سے اگر کوئی بھی میاں بیوی اگر اس بات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ دونوں کی زندگی جنت بن جائے گی۔ اس میں پہلی بات کیا تحریر فرما رہے ہیں؟ ہر عورت شوہر کے گھر میں قدم رکھتے ہی اپنے اوپر یہ لازم کر لے وہ ہر وقت اور ہر حال میں اپنے شوہر کا دل اپنے ہاتھ میں لیے رہیں اور اس کے اشاروں پر چلتی رہیں۔ اگر شوہر حکم دے کہ دن بھر دھوپ میں کھڑی رہو یا رات بھر جاگتی ہوئی مجھے پنکھا جھیلتی رہو، تو عورت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ تھوڑی تکلیف اٹھا کر اور صبر کر کے اس حکم پر بھی عمل کرے، اور کسی وقت اور کسی حال میں بھی شوہر کے حکم کی نافرمانی نہ کرے۔ جیسے وہ شوہر کے گھر میں قدم رکھتی ہے وہ دل میں یہ سوچ لے اب جینا مرنا اٹھنا سب کچھ اسی کے حکم سے کرنا ہے، سارے کام ان کے ہی حکم سے کرنا ہے، ان کے حکم کے باہر ہمیں کچھ بھی نہیں کرنی ہے، یا اپنے دل میں ٹھان لے، چاہے شوہر کتنی ہی بڑی بڑی باتیں کیوں نہ کر دے، بڑا کام میں ان کو کیوں نہ کہہ دے۔ اگر شوہر ان کو دن بھر دھوپ میں کھڑے رہنے کے حکم دے تو بیوی پر حکم ہے کہ وہ پورا دن بھر دھوپ میں کھڑی رہے، اور اگر شوہر حکم دے کہ پوری رات کھڑی ہو کر مجھے پنکھا ہلاتی رہو، گرمی کے موسم ہے، تو بیوی کو صبر کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے۔ دوسرا نمبر، ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو پہچان لے اور بغور دیکھتی رہے اس کے شوہر کو کیا چیز اور کون کون سی باتیں ناپسند ہیں، اور کن کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کون کون سی باتوں سے ناراض ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے پہننے اوڑھنے اور بات چیت میں اس کی عادت اور اس کا ذوق کیا ہے اور کیسا ہے۔
خوب اچھی طرح شوہر کا مزاج پہچان لینے کے بعد عورت کو لازم ہے کہ وہ ہر کام شوہر کے مزاج کے مطابق کرے، ہرگز ہرگز شوہر کے مزاج کے خلاف نہ کوئی بات کرے نہ کوئی کام کرے۔ جب شوہر کے مزاج کو اب عورت پہچان گئی کہ میرے شوہر کو فلاں کام ناپسند ہے اور فلاں ٹائم پہ سونا ناپسند ہے، جب ساری باتوں کو سمجھ گئی تب عورت پر حکم ہے، اب عورت پر ضروری ہے کہ وہ اسی طرح کام کرے جو ان کے شوہر کو پسند ہے۔ کچھ مرد یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ہر بات میں اس کو روکے ٹوکے، ہر بات میں سوال اٹھائے، تو ان کو ایسے باتوں پہ ان کو سوال نہیں اٹھانا چاہیے، روک ٹوک نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3، عورت کو لازم ہے کہ شوہر کو کبھی جلی کٹی باتیں نہ سنائے، نہ کبھی اس کے سامنے غصہ میں چلا چلا کر بولے، نہ اس کی باتوں کا کڑوا تیکھا جواب دے، نہ کبھی اس کو طعنہ مارے، نہ کوسنے دے، نہ اس کی لائی ہوئی چیزوں میں عیب نکالے، نہ شوہر کے مکان و سامان وغیرہ کو حقیر بتائے، نہ شوہر کے ماں باپ یا اس کے خاندان یا اس کی شکل و صورت کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جس سے شوہر کے دل کو ٹھیس لگے اور خواہ اس کو سن کر برا لگے۔ اس قسم کی باتوں سے شوہر کا دل دکھ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ شوہر کو بیوی سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ عورت پر یہ بھی لازمی ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے جلی کٹی باتیں نہ کہیں، کوئی ایسی باتیں نہ کہیں جس سے شوہر جو ہے ناراض ہو جاتا ہے، یا ان کے سامنے غصے سے، شوہر کے ساتھ غصے سے چلا چلا کر بات نہ کرے، کیونکہ بیوی کی آواز ہمیشہ شوہر سے کم ہونی چاہیے، نہ کہ شوہر سے زیادہ۔ کچھ لڑکیوں کی، کچھ عورتوں کی عادت ہے کہ چلا چلا کر ہی باتیں کرتی ہیں، یہ بہت ہی برا کام ہے۔ جو عورت ایسی کرتی ہے تو ان کے گھر میں رحمت کے فرشتے بھی نازل نہیں ہوتے اور رحمت اور برکتوں کا بھی نزول نہیں ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا یہ سوچ لے پھر، اور ان کا حشر پھر بہت برا ہونے والا ہے۔ اسی لیے شوہر سے اونچی آواز میں بات نہ کی جائے، بات کرنا منع ہے۔ اور اگر شوہر کبھی کوئی بات پوچھے اسے صحیح طریقے سے جواب دے، کڑوا تیکھا جواب نہ دے، آرام سے اچھی طریقے سے جواب دے۔ اگر شوہر کوئی چیز لائے تو اس میں عیب نہیں نکالنی چاہیے، یا پھر ان کے مکان کے بارے میں، ان کے گھر کے بارے میں وغیرہ حقیر نہیں بتانی چاہیے۔ وہ ایسا نہیں کہنے چاہیے کہ ہاں اس کا گھر بہت اچھا ہے، فلاں لڑکا کا گھر بہت اچھا ہے، اس کے پاس وہ گاڑی ہے، وہ ایسے کپڑا پہنتا ہے، وہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے، ان کے گھرانہ زیادہ اچھا ہے۔ یہ سب باتیں شوہر کے سامنے نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ اس میں کیا ہوگا، ان کے دل میں ٹھیس پہنچائے گی، آہستہ آہستہ پھر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جس کا انجام جھگڑے لڑائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ میاں بیوی میں زبردست بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، یا بیوی اپنے میکے میں رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور اپنی بھاؤجوں کے طعنے سن سن کر بھٹی میں جلتی رہتی ہے، اور میکے اور سسرال والوں کے دونوں خاندانوں میں بھی اسی طرح اختلاف کی آگ بھڑک اٹھتی ہے کہ کبھی کورٹ کچہری کی نوبت آ جاتی ہے اور کبھی مار پیٹ ہو کر مقدمات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اور دونوں خاندان لڑ بھڑ کر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور اتنی زبردست لڑائی اور جھگڑا ہو جاتا ہے کہ اتنا بگڑ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس میں یا تو طلاق ہو جاتا ہے، یعنی شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اور نہیں تو پھر بیوی غصے ہو کر، ناراض ہو کر میکے میں چلی جاتی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ شوہر کی آمدنی کی حیثیت سے زیادہ خرچ نہ مانگے، بلکہ جو کچھ ملے اس پر صبر و شکر کے ساتھ اپنا گھر سمجھ کر ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اگر کوئی زیور یا کپڑا یا سامان پسند آ جائے اور شوہر کی مالی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کو لا سکے، تو کبھی ہرگز شوہر سے اس کی فرمائش نہ کرے، اور اپنی پسند کی چیزیں نہ ملنے پر کبھی ہرگز کوئی شکوہ شکایت نہ کرے، نہ غصے سے منہ پھیلائے، نہ طعنہ مارے، نہ افسوس ظاہر کرے۔ اب ہر عورت کو چاہیے کہ انہیں یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ مجھے اگر کوئی سامان چاہیے تو میں اپنے شوہر کی حیثیت کو دیکھ لوں، وہ کتنے روپے کماتے مہینے میں، وہ دن میں کتنے روپے کماتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دن میں 400 روپے 500 روپے کمانے والے، 15,000 16,000 روپے کمانے والے مڈل کلاس کے لوگ ہیں، لیکن اب بیوی کیا فرمائش کر رہی ہے کہ ہمیں سونے کے زیور چاہیے، کان کے ہو یا ناک کے بالی ہو یا پھر گلے کے لیے ہو مالا وغیرہ، ہمیں سونے کی یہ چیز چاہیے،
ہمیں مہنگا مہنگا کپڑا چاہیے اور ان کے شوہر کی حیثیت نہیں ہے اتنی، تو پھر انہیں یہ چیز نہیں مانگنی چاہیے۔ اگر وہ مانگتی ہے، فرمائش کرتی ہے، تو پھر شوہر پریشان ہو جاتے ہیں، پھر وہ نہ لا نہیں سکتے، اور جب نہیں لا سکیں گے تو پھر یہ شکایت کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عورت کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے شوہر جس طرح کماتے ہیں، اگر وہ 500-600 روپے دن کماتے ہیں تو سستے والا ڈریس پہنیں گے۔ اگر ان کے پاس اتنی حیثیت نہیں، اگر اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ مالا، سونے چاندی کے زیور پہنا سکتے ہیں، تو پھر ایسی چیزوں کا مطالبہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر کبھی کر بھی لیے اور اگر شوہر نہ دلائے کوئی وجہ سے، تو شکایت بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں اکثریت کیا ہوتا ہے، پھر اگر نہیں دلائے تو طرح طرح کی باتیں بولتے ہیں۔ اس کا شوہر ان کو ایسا دلایا تو وہ لڑکا ایسا کر رہا تھا، وہ مجھے ایسا بول رہا تھا شادی سے پہلے، وہ مجھے یہ دلانے کے بارے میں بول رہا تھا۔ اس طرح کی باتیں بھی کبھی کبھی کوئی لڑکی کوئی عورت بول دیتی ہے، تو اس میں اور کیا ہوتا ہے، پھر اور بھی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر سامان نہ دلائے تو نہ ہی اس میں افسوس ظاہر کرے نہ کچھ، بلکہ خاموشی کے ساتھ شکایت نہ کرے اور صبر کے ساتھ بیٹھے۔ بلکہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ عورت شوہر سے کسی چیز کی فرمائش ہی نہ کرے، کیونکہ بار بار کی فرمائشوں سے عورت کا وزن شوہر کی نگاہ میں گھٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر شوہر خود پوچھے کہ میں تمہارے لیے کیا لاؤں، تو عورت کو چاہیے کہ شوہر کی مالی حیثیت دیکھ کر اپنی پسند کی چیز طلب کرے، اور جب شوہر چیز لائے تو وہ پسند آئے یا نہ آئے، مگر عورت کو ہمیشہ یہی چاہیے کہ وہ اس پر خوشی کا اظہار کرے۔ اگر کبھی شوہر پوچھتا ہے کہ بیوی کو کہ بتاؤ تمہیں کیا چیز چاہیے، میرے پاس ابھی پیسہ ہے، تب وہ فرمائش کرے، تب وہ بولے اس کو جو بھی چیز چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں کہ میرے شوہر پوچھے تو اب میں بہت زیادہ کوئی بڑی چیز بتا دوں، زیادہ قیمتی چیز بتا دوں۔ اگر ایسا کرتے ہیں نا تو شوہر کی نگاہوں میں پھر بیوی کی عزت کم ہو جاتی ہے، گھٹ جاتی ہے، پھر عزت وزن جو ہے گھٹ جاتا ہے۔ اس وجہ سے ان کو حیثیت کے مطابق بولنی چاہیے۔ اگر ان کے پاس 10,000 تک کی حیثیت ہے اور اگر بیوی بولے کہ مجھے 20,000 کا سامان چاہیے، تو پھر دوبارہ شوہر کبھی بیوی کو پوچھے گا ہی نہیں، کیونکہ شوہر کو معلوم ہو گیا کہ یہ عورت بہت ہی زیادہ لالچی ہے، ان کو چھوٹی موٹی چیزیں ان کا دل نہیں بھرتا ہے، اس لیے ان کو پوچھنا ہی بیکار ہے۔ اگر شوہر پھر بیوی کے لیے کوئی چیز لے کر آئے اور اگر پسند نہ آئے، پھر بھی عورت کو خوشی کا اظہار ہی کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اس کے سامنے بولے تمہیں سامان لینے کا ڈھنگ نہیں ہے، تمہارا سامان مجھے پسند نہیں آیا۔ اگر ایسا بولیں گے نا تو پھر ان کا دل دکھے گا۔ ایسا کرنے سے شوہر کا دل بڑھ جائے گا۔ اگر خوشی ظاہر کرے گا تو پھر شوہر کا دل بڑھ جائے گا اور وہ سوچے گا کہ نہیں، میرا سامان اس کو پسند آتا ہے، اور اس کا جو حوصلہ بلند ہو جائے گا۔ اور اگر عورت نے شوہر کی لائی ہوئی چیز کو ٹھکرا دیا اور اس میں عیب نکالا یا اس کو حقیر سمجھا، تو اس سے شوہر کا دل ٹوٹ جائے گا۔ جو چیز لے کر آیا شوہر اگر اس کو حقیر سمجھے گا تو شوہر کا دل پھر ٹوٹے گا ہی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شوہر کے دل میں بیوی کی طرف سے نفرت پیدا ہو جائے گی، اور آگے چل کر جھگڑے لڑائی کا بازار گرم ہو جائے گا، اور میاں بیوی کی شادمانی و مسرت کی زندگی خاک میں مل جائے گی۔ نمبر 5، عورت پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کی صورت و سیرت پر نہ طعنہ مارے، نہ کبھی شوہر کی تحقیر اور اس کی ناشکری کرے، اور ہرگز کبھی اس قسم کی جلی کٹی بولیاں نہ بولے کہ ہائے اللہ میں کبھی اس گھر میں سکھی نہیں رہی، ہائے میرے تو ساری عمر مصیبت ہی میں کٹی۔ یہ کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، تھوڑی سی بات میں اس طرح کی شکایت کرتی ہیں، اور ہائے اللہ مجھے کبھی اس گھر میں سکھ نہیں ملا، میں یہاں پہ ہمیشہ تکلیف سے رہتی، میں جب میکے میں رہتی تھی تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، اس طرح کی باتیں کرتی ہے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اس اجڑے گھر میں آ کر میں نے کیا دیکھا، میرے ماں باپ نے مجھے بھاڑ میں جھونک دیا کہ مجھے اس گھر میں بیاہ دیا، مجھے نگوڑی کو اس گھر میں کبھی آرام نصیب نہیں ہوا۔ نگوڑی کا مطلب ہوتا ہے بد نصیب، یعنی مجھے بد نصیب کو اس گھر میں کبھی آرام نصیب نہیں ہوا۔ ہائے میں کس پھکڑ اور دلدار سے بیاہی گئی، اس گھر میں تو ہمیشہ الو ہی بولتا رہا۔ اس قسم کی تعنت ایسے بولتی رہتی ہے، تو اس قسم کی باتیں کبھی نہ بولیں کہ میں اس گھر میں کبھی خوش نہیں رہ پائی، میں بد نصیب ہوں، اس گھر میں آ کے شادی ہوئی، اس گھر میں کبھی مجھے آرام و سکون نہیں ملا، صحیح سے کوئی مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرتی ہے کچھ بیویاں۔
اور کوسنوں سے شوہر کی دل شکنی یقینی طور پر ہوگی، جو میاں بیوی کے نازک تعلقات کی گردن پر چھری پھیر دینے کے برابر ہے۔ ظاہر ہے کہ شوہر اس قسم کی طعنوں اور کوسنوں کو سن سن کر عورت سے بیزار ہو جائے گا، اور محبت کی جگہ نفرت و عداوت کا ایک ایسا خطرناک طوفان اٹھ کھڑا ہوگا کہ میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات کی ناؤ ڈوب جائے گی، جس پر تمام عمر پچھتانا پڑے گا۔ مگر افسوس کہ عورتوں کی یہ عادت بلکہ فطرت بن گئی ہے کہ وہ شوہروں کو طعنے اور کوسنے دیتی ہی رہتی ہیں اور اپنی دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کرتی رہتی ہیں۔ اس قسم کی باتیں بول کر عورت اپنے اوپر ہی ظلم کرتی ہے، کیونکہ یہ باتیں سن کر جب شوہر بار بار سنیں گے، ان کو ظاہر سے باتیں غصہ آئے گا ہے کہ جب تمہیں اس گھر میں کبھی آرام نصیب نہیں ہوا، تمہیں ہمیشہ تکلیف ہوئی، تو تم نکلو میرے گھر سے۔ پھر ایسے باتیں پھر شوہر بولیں گے ہی کہ نکلو یہاں سے، تم یہاں پہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ہمیشہ طعنے دیتے کوستی رہتی ہو۔ تو پھر شوہر یہ سب باتیں پھر بولیں گے، اور پھر یہ سب باتوں سے پھر محبت نہیں بلکہ نفرت پیدا ہو جائے گی، اور پھر افسوس کرتے رہیں گے بعد میں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو بکثرت دیکھا۔ یہ سن کر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے کہ عورتیں بکثرت جہنم میں نظر آئیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں دو بری خصلتوں کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ عورتیں دوسروں پر بہت زیادہ لعن طعن کرتی رہتی ہیں، اور دوسری یہ کہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی رہتی ہیں۔ چنانچہ تم عمر بھر ان عورتوں کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرتے رہو، لیکن اگر کبھی ایک ذرا سی کمی تمہاری طرف سے دیکھ لے گی تو یہی کہیں گی کہ میں نے کبھی تم سے کوئی بھلا دیکھی ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جہنم میں اکثریت یعنی زیادہ تر عورتیں ہی نظر آئیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، عورتیں جو تھی لیکن وجہ کیا تھی کہ زیادہ عورتیں ہی جہنم میں تھیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ دوسرے کے بارے میں لعن طعن کرتے ہیں، یعنی دوسرے کا برا بھلا کہتے ہیں۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے نا، تو جہاں پر دو عورت یا دو لڑکی موجود ہو جائے گی تو اس کی زبان سے کوئی اچھی دعا یا اچھی بات نہیں نکلے گی۔ اگر دو جیٹھانی موجود ہے تو ننند کے بارے میں کچھ نہ کچھ برا بھلا بولتی رہے گی، یا ساس کے بارے میں، سسر کے بارے میں، اور میکے میں ہاں بہت اچھا تھی ہم لوگ، یہاں پہ آنے کے بعد یہ گھر اچھا نہیں ہے، یہ گھر کے لوگ ٹھیک نہیں ہے، ایسی باتیں پھر بولتی رہتی ہیں۔ میرے ساس اچھی نہیں ہے، میرے ننند اچھی نہیں ہے، پڑوسی اچھی نہیں ہے، مطلب وہ کسی نہ کسی کے بارے میں لعن طعن اکثریت کرتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے عورتیں زیادہ جہنم میں جاتی ہیں۔ اور حضور نے جو فرمایا کہ دوسری وہ ہے کہ شوہر کے ناشکری، یعنی اگر کوئی اچھی چیز ملے تو اس کا شکریہ ادا نہیں کرے گی۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر کوئی اچھی چیز ملے یا نہ بھی ملے پھر بھی ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تمہارا شکریہ ہے، جو بھی اپنی زندگی میں ملی ہے بہت ہی اچھا ملا ہے، کسی کو تو اتنا بھی نہیں ملا ہے۔ ایسا شکر ادا نہیں کر کے بلکہ ناشکری کرتی کہ میں نے کبھی تم سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ اگر کبھی بائی چانس کوئی چیز اگر نہیں لائے تو مثال کے طور پر اگر بیوی کوئی چیز لانے کے بارے میں بولے، کھانے کے سامان ہو یا کوئی بھی کریم وغیرہ یا کوئی کپڑا وغیرہ لانے کے لیے بولے، اور اگر شوہر کوئی الجھن میں اگر بھول کے آ جائے واپس، تو بس پھر ان کا شروع ہو جائے گا، میرے بات تم کبھی سنے ہی نہیں، میرے لیے تم کبھی کوئی چیز لائے ہی نہیں، میں جب بھی کوئی چیز مانگی تو تم بھول ہی جاتے ہو ہمیشہ۔ ایک بار بھولنے کی وجہ سے وہ زندگی بھر کے بارے میں وہ بولتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت اکثریت زیادہ تر عورتیں جہنم میں جلتی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں یہ سب باتوں پر عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔